اظہر علی ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی میدان. ناظرین، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ آج کل سعودی عرب کے دورے پہ ہیں. ان کے دورے کا آج دوسرا دن تھا. ڈونلڈ ٹرمپ پاک افغان جو حالیہ ایک فضائی جھڑپ اور فضائی اور زمینی کچھ جھڑپیں ہوئی، اس کے فوراً بعد وہ سعودی عرب کے دورے پہ پہنچے ہیں. سعودی عرب کے دورے میں ان کی کیا سرگرمیاں ہیں، ان پر ہم ذرا تفصیل سے ہم گفتگو کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ جس وقت امریکی صدر سعودی عرب کے دورے میں ہیں، امریکی حکومت نے افغان مہاجرین اور افغانیوں کے حوالے سے کچھ اہم فیصلے کر چکی ہے. تو وہ فیصلے کیا ہیں اور ان کے افغانستان کے عوام پر یا افغان مہاجرین پر ان کے کیا اثرات مرتب ہوں گے، یہ سب جاننے کے لیے ہم رجوع کرتے ہیں سینئر صحافی اور تجزیہ کار شمیم شاہد صاحب سے. تھینک یو سر. جیسا کہ میں نے اپنے انٹرو میں بتا دیا سر، امریکی صدر خود تو سعودی عرب میں موجود ہیں، لیکن امریکی حکومت کی جانب سے کچھ اہم فیصلے سامنے آئے ہیں جن کے براہ راست اثرات افغانستان یا افغان مہاجرین پر پڑ سکتے ہیں. تو اس حوالے سے آپ کے پاس کیا معلومات ہیں، وہ ذرا ہمارے ناظرین کے لیے بتائیں سر. شکریہ جی. حقیقت یہ کہ اس وقت صدر ٹرمپ کا سعودی عرب کے دورے پر ہے. آج اس کا دوسرا دن ہے اور یہ 3 دن کا دورہ ہے. اس دورے کے دوران وہ متحدہ عرب امارات بھی جا رہے ہیں اور قطر بھی جانے کا پروگرام ہے. مگر ایک بات ہے کہ وہ اسرائیل نہیں جا رہے. ان 2 ممالک کا دورہ ہے. مگر سعودی عرب پہنچ کر اور وہاں پر امریکی حکومت کا یہ اعلان کہ امریکہ میں مقیم جتنی بھی افغان باشندے ہیں تقریباً ان کی قانونی تحفظ، جو اس کو کہتے ہیں پروٹیکشن، اس کی وہ تجدید نہیں کریں گے. تو یہ مطلب بہت بڑا اعلان ہے اور اس سے میرے خیال میں 14,600 افغان باشندے جو اس وقت امریکہ میں مقیم ہے وہ متاثر ہوں گے. اور ان لوگوں کے پھر مطلب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ان کو جون کے مہینے میں افغانستان ڈپورٹ کیا جائے، زبردستی امریکہ سے واپس ان کو جہازوں میں بیٹھا کے اور افغانستان لایا جائے اور وہاں پر یہ ظاہر ہے پھر طالبان کے راہ پر ہوں گے. تو یہ بہت بڑا اعلان ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ جب صدر ٹرمپ نے عہدے کا چارج دیا تو اس وقت انہوں نے یہ اعلان کر دیا کہ جتنے بھی افغان باشندے ہیں یا دیگر ممالک کے باشندے اور وہ امریکہ آنا چاہتے ہیں تحفظ کے لیے اور سیاسی اسائلم کے لیے، تو ان کا وہ پروسیس اس نے روک دیا تھا. اس وقت بھی ہزاروں کی تعداد میں جو افغان باشندے تھے جو یا تو اسلام آباد میں انتظار کر رہے تھے یا کراچی میں انتظار کر رہے تھے یا قطر میں انتظار کر رہے تھے، تو ان لوگوں کا وہ جو پروسیس تھا تو وہ اسی وقت معطل ہو گیا. اس میں بہت زیادہ لوگ جو ہے وہاں پشاور میں ہیں، میں ان کو جانتا ہوں، وہ لوگ بھی بہت زیادہ خفا ہے کیونکہ وہ طالبان کے ڈر کی وجہ سے، طالبان کی مظالم سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے وہ پشاور آئے تھے اور وہ اب وہ نہیں جا سکیں گے. تو کل میں ایک بندے سے ملا تھا تو میں نے کہا کیا کرو گے، تو اس نے کہا کہ میں بالکل حیران ہوں، ہم تو امریکہ جانے کے لیے سب کچھ ہمارے کاغذات تیار تھے اور ان پروسیس داخلی اسٹیج میں تھا، اب یہ معاملہ ہو گیا تو 6 مہینے یہ ہو گئے، وہ بس مطلب اب نہیں جا سکیں گے، وہ اب رک گئے. تو یہ بہت بڑا میرے خیال میں سعودی عرب. شمیم صاحب، یہ جو 14,600 افغان مہاجرین ہیں، یہ وہ مہاجرین ہیں جو کابل پر جب طالبان کے داخلے کے بعد جب افغانستان چھوڑ کے گئے تھے، یا وہ جو پہلے سے امریکہ میں مقیم ہیں؟ نہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو زیادہ تر طالبان کے برسر اقتدار آنے کے بعد امریکہ پہنچ چکے ہیں. ان کو وہ ایک وہاں امریکہ میں 2 قسم کے نظام تھے. ایک ان کو مطلب وہاں پروٹیکشن ملتا تھا، وہ مطلب پروٹیکشن جو ہے نا وہ یا سال کے لیے ہوتا ہے یا 2 سال کے لیے ہوتا ہے یا 3 سال، تو اس کی تجدید نہیں ہوگی. ان کے ساتھ ان کو وہ کہتے ہیں کہ ٹریولنگ ڈاکومنٹس ہوتے ہیں، ان کو امریکن ٹریولنگ ڈاکومنٹس دیے جاتے ہیں. ان کے ساتھ وہ امریکن پاسپورٹ نہیں ہوتا جو امریکن نیشنل کو دیا جاتا ہے یا جو گرین کارڈ ہولڈر وہ نہیں ہوتا. تو یہ وہی لوگ ہیں. اس میں کچھ لوگ طالبان سے پہلے بھی پہنچ چکے تھے کیونکہ جب وہ امریکہ نے 2020 میں طالبان کے ساتھ معاہدہ کیا تو بہت زیادہ لوگوں کو خدشہ پیدا ہوا کہ اب مطلب یہاں پر رہنا مشکل ہوگا، لہٰذا اسی وقت سے انہوں نے وہاں جانا شروع کر دیا.
تو شمیب صاحب اس فیصلے کی جو وجہ آپ کے خیال میں کیا ہو سکتا ہے کہ پہلے تو اس نے وہ پروسیس روک دیا کہ جو پائپ لائن میں تھا وہ لوگ اسلام آباد یا پشاور یا دوحہ میں تھے، اور اب ان لوگوں کا بھی وہ ڈاکومنٹس کی تجدید کے لیے وہ تیار نہیں کہ جو آلریڈی امریکہ میں موجود ہے، تو اس کے پیچھے وجہ کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیے وجہ تو مطلب ٹرمپ نے خود مطلب جب وہ اس نے الیکشن جیت لیا اور جب وہ الیکشن سے پہلے وہ کمپین میں تھا تو انہوں نے کہا کہ وہ امریکن اخراجات کم کریں گے. امریکن اخراجات اس وقت اس نے صرف امریکن اخراجات کم کرنے کا کہا تھا. جب اس نے الیکشن جیت لیا تو اس نے کہا کہ میں یہ جو لوگ امریکہ میں آ رہے ہیں تو یہ پروٹیکشن کے لیے یا اسائلم کے لیے تو میں ان کا داخلہ رکوا دوں گا، یہ کم کروں گا. تو یہ مین وجہ یہ ہے. مگر میرے خیال میں جو وجہ ہے نا وہ وجہ یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو افغانستان میں جو طالبان اس وقت حکومت میں ہے تو یہ امریکن کی آشیرواد سے ہے. بالکل یہ مطلب ان کا دوحہ میں جو معاہدہ ہوا تھا طالبان کے ساتھ تو وہ معاہدہ ایک ایسے وقت ہوا تھا جب افغانستان میں ایک منتخب حکومت تھی، ڈاکٹر اشرف غنی کی حکومت تھی، اور ڈاکٹر اشرف غنی کی حکومت کو اعتماد میں لیے بغیر امریکہ نے طالبان کے ساتھ معاہدہ کیا. اس میں پاکستان آن بورڈ تھا، بالکل پاکستان بھی اس میں آن بورڈ تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اور یہ اگر آپ دیکھیں تو جب سے طالبان برسر اقتدار آئیں 15 اگست 2021 اس وقت سے لے کے اب تک ان کو ویکلی منتھلی مطلب $40 ملین یا کچھ یہ منتھلی پیمنٹ ہوتی ہے طالبان امریکہ کو ان کو اخراجات چلانے کے لیے. تو میں کہتا ہوں کہ اس وقت اگر کوئی یہ کہتے کہ افغانستان میں اینٹی امریکن حکومت، میں اس سے بالکل اختلاف کرتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ کوئی طالبان کی حکومت امریکہ کے خلاف نہیں ہے، بلکہ طالبان جو ہے نا ایک معاہدے کے ساتھ امریکن کے آشیرواد سے، امریکن کی تعاون سے وہ وہاں پر برسر اقتدار ہے. تو اب وہ امریکہ کی بھی یہی کوشش ہے کہ کسی نہ کسی تسلیم کیے بغیر، یہ بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ امریکہ نے یا دنیا نے تسلیم نہیں کیا. مگر اگر آپ دیکھیں تو امریکن اتحادی تمام طالبان کی ساتھ حکومت کے ساتھ رابطے بھی کر رہے ہیں، وزٹ بھی کر رہے ہیں، ان کے ساتھ تعاون بھی کر رہے ہیں، ان کے ساتھ ٹریڈ بھی کر رہے ہیں، ان کے ساتھ بالکل غیر اعلانیہ غیر تسلیم کیے بغیر. تو اب بھی امریکن کی کوشش ہے. اس فیصلے سے پتہ لگتا ہے کہ اس فیصلے سے اگر کسی کو فائدہ ہوا ہے تو طالبان. اچھا شمیب صاحب، تو امریکی انتظامیہ کے اس فیصلے کے حوالے سے تو افغانستان کے عوام میں بالعموم اور جو متاثرین ہیں ان میں کیا مطلب رد عمل پہ ہو سکتا ہے؟ ابھی تک تو مطلب کوئی نہیں آئے چونکہ آج فیصلہ ہے، مگر میرے خیال میں افغان عوام پہلے سے امریکن کے کردار پر شکوک اور شبہات کا اظہار کر رہے تھے. امریکن سے افغان اسی طرح خوش نہیں ہے جس طرح 9/11 کے بعد تھے. اگر آپ دیکھیں 9/11 کے بعد جو امریکہ نے حملہ کیا تو طالبان کی حکومت کولیپس ہو گئی. مگر اس وقت حکومت جو برسر اقتداری تھی تو وہ بون ایگریمنٹ کے تحت تھی. بون ایگریمنٹ کو پوری دنیا کی حمایت حاصل تھی. مگر اس بار جو افغانستان میں حکومت ہے تو وہ طالبان کی حکومت ہے اور طالبان کے ساتھ صرف امریکہ نے معاہدہ کیا. اس معاہدے کی باقی جو ممالک ہیں چاہے اتحادی ہے چاہے نہیں ہے وہ بھی مطلب اسی طرح اس کی سپورٹ نہیں کر رہے ہیں. مگر کچھ امریکن اتحادی جو ہے جس میں برطانیہ ہے، جس میں سعودی عرب ہے، جس میں پاکستان ہے، جس میں قطر تو بالکل برملا ہے، تو وہ مطلب کچھ نہ کچھ ترکی بہت زیادہ حمایت کر رہا ہے. تو یہ مطلب ان کی حمایت کر رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے افغان عوام کے دلوں میں امریکہ کے خلاف بالخصوص صدر ٹرمپ کے خلاف ان کے جو جذبات ہیں وہ مزید اس میں اضافہ ہوگا، غم غصہ اضافہ ہوگا. اور اس سے عالمی سطح پر بھی میں کہتا ہوں کہ یہ جو فیصلہ کیا ہے تو ٹھیک ہے صدر ٹرمپ کے سامنے کوئی نہیں بول سکتا، مگر اس سے جو صدر ٹرمپ ہے اس کے ریپوٹیشن یا اس کا امیج بالکل متاثر ہوگا. جس کا جو قانونی کہے اخلاقی جو جواز امریکہ کہے، لیکن اس کا ایک انسانی پہلو ہے جس کی وجہ سے لازمی طور پر جو مہذب دنیا امریکہ کے فیصلے کو تنقید کا نشانہ بنائے گی. تو شمیب صاحب ہم دوسرے اپنا سیگمنٹ اس کی طرف جاتے ہیں کہ جو ٹرمپ کا جو سعودی عرب کا جو دورہ ہے تو اس میں کیا سرگرمیاں ہیں، کیا معاہدے ہو رہے ہیں، کیا نئی تعاون کے جو امکانات واضح ہو رہے ہیں امریکہ اور سعودی عرب یا دیگر خلیجی ممالک کے ساتھ؟ لیکن صدر ٹرمپ کا جو سعودی عرب میں ریاض میں
ان کا جس طریقے سے جس والہانہ استقبال ہوا ہے تو میرے خیال میں وہ بین الاقوامی قسم کا پروٹوکول ہے. تو ان کا وہ استقبال ہوئے بہت زبردست استقبال ہوا ہے. اور دیکھیں یہ تو سعودی شہزادہ MBS محمد بن سلطان جو ہے وہ تو ان کا خاص میزبان تھا. اس کے علاوہ ان کی شاہی خاندان کے لوگ ان کے ساتھ ملے. شاہی خاندان کے علاوہ سب سے بڑھ کر جو تھا وہ شام کا صدر آیا تھا، احمد الشرع. احمد الشرع کا اگر آپ کو یاد ہو تو کسی زمانے میں وہ بالکل وہ جو جس طرح پاکستانی یا افغان طالبان کی ٹربن تھی، پگڑی تھی، شلوار قمیص میں قبائلیوں کے لیے، وہ آج کل سوٹڈ بوٹڈ آیا تھا، 3 پیس سوٹ میں وہ آیا تھا. اور اس کے جو صدر ٹرمپ کے ساتھ شہزادہ محمد بن سلمان کی موجودگی میں ملاقات ہوئی اور ٹرمپ نے ان کو کہا، یقین بھی دلایا، تعاون کا یقین بھی دلایا، مگر پتہ ہے ان کو کیا تنبیہ کی؟ ان کو یہ تنبیہ کی کہ آپ اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو استوار رکھیں، اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنائیں. یہ ان کے لیے بہت بڑا تھا. اب یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو اسلامی ممالک تھے، بالخصوص پاکستان اور افغانستان کے جو مسلمان تھے، جو مذہبی لوگ تھے، جو کہہ رہے تھے کہ بشار الاسد جو ہے وہ مسلمانوں کا دشمن ہے اور وہ اسرائیل کے ساتھ ہے، اور یہ جو ہے یہ اس کو ہیرو کے طور پر تو اب یہ ان کے لیے میرے خیال میں ایک نوشتہ دیوار ہونا چاہیے. ان کے منہ پہ تمانچہ ہے، ان کے منہ پر تمانچہ بھی ہے. اس کے علاوہ جو آپ نے کویشچن کیا سعودی عرب میں، تو سعودی عرب میں اس کا سب سے بڑھ کر جو معاہدہ ہوا ہے وہ دفاعی معاہدہ ہوا ہے. سعودی عرب جو ہے وہ امریکہ سے 142 بلین امریکی ڈالروں کا دفاعی سامان، جس میں طیارے ہیں، جس میں ٹینک ہوں گے، جس میں اور چیزیں ہوں گی، یہ جو دفاعی سامان ہے وہ خریدے گا. سعودی عرب نے صدر ٹرمپ نے یہ بھی کے سامنے یہ بھی ان کو یقین دلایا کہ سعودی عرب امریکہ میں 600 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کرے گا. یہ آپ کو پتہ ہے کہ جب اس نے حلف لیا تو اس نے یہ کہا تھا کہ وہ پہلا دورہ جو ہے وہ سعودی عرب کا کریں گے بغیر بن بلائے. وہ کہتا ہے اس وقت انہوں نے بن بلائے مہمان بننے کا وعدہ 20 جنوری کو کیا تھا کہ وہ سعودی عرب جائے گا، کیونکہ سعودی عرب میں انویسٹمنٹ کے امکانات بہت زیادہ ہیں. تو آج ان کی وہ جو آرزو تھی وہ پوری ہو گئی اور اس نے اس کو 600 بلین ڈالرز کے وہ ہوں گے. اس کے علاوہ یہ اب کل جائے گا قطر. ہو سکتا ہے آج کیا ہوگا قطر اور متحدہ عرب امارات. تو قطر اور متحدہ عرب امارات سے مزید جو ہے سرمایہ کاری کے امکانات ہوں گے، وہاں پر ان کے دفاعی معاہدے ہوں گے. اور یہ جو ہے نا یہ دور میں سمجھتا ہوں کہ سعودی عرب اسرائیل تو نہیں جا رہا ہے، مگر یہ اسرائیل کو بھی ایک بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے. اب وہ شام بھی ان کے اتحادیوں میں شامل ہو جائے. سعودی عرب پہلے سے شامل ہے، قطر پہلے سے شامل ہے، متحدہ عرب امارات پہلے سے شامل ہے. اور انہوں نے خود کہا تھا کہ حزب اللہ اور الحماس کی جو سرگرمیاں ہیں یہ محدود ہوں گی، یہ کم کرنے کی کوشش کی جائے گی. تو میرے خیال میں اس سے جو اسرائیل ہے اس کو مزید فائدہ ہوا اور بہت بڑا فائدہ ہوا. اور یہ مطلب ہے ٹھیک ہے، ہم تو چیختے ہیں، لوگوں کی ہمدردیاں بھی ہے اس فلسطینیوں کے ساتھ، مگر فلسطینیوں کی جو مجبوریاں ہیں یا ان کی جو حالت ہے وہ مزید بگڑتا جا رہا ہے. اور ان کی مدد میں عملی طور پر کوئی بھی اسلامی ملک ہو یا کوئی مغرب سے کوئی ہو عملی طور پر میدان میں آنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو یہ تھے اب تک کے تازہ ترین صورتحال کہ مطلب کس طرح امریکن صدر کی جو سعودی عرب میں جو سرگرمیاں ہیں، اور وہ دورہ تو سعودی عرب کا کر رہے ہیں لیکن ساتھ میں سعودی عرب اور دیگر خلیجی ممالک سے انویسٹمنٹ کے نام پر اربوں ڈالر، سینکڑوں ارب ڈالر وہ واپس اپنے ساتھ لے کے امریکہ جا رہے ہیں. اور جاتے جاتے جو امریکی حکومت کی طرف سے جو ایک اہم اعلان جو ہوا ہے وہ افغان مہاجرین کے لیے ہیں جو کہ پہلے سے مشکلات کا شکار ہیں، اور امریکہ کے حالیہ اعلانات سے، ان کے حالیہ اقدامات سے افغان مہاجرین کے مشکلات میں مزید اضافہ ہوگا. کیمرہ مین عمر الہی کے ساتھ شمیم شاہد اور ظہیر کی اجازت دی. اللہ حافظ.